اس ویڈیو میں آپ کو پولنگ کے دن سے متعلق تمام مراحل کی معلومات فراہم کی جائیں گی، جیسے کہ پولنگ کا عمل، ووٹ کی اقسام، بیلٹ پیپرز کی تقسیم، بیلٹ باکس کی چیکنگ کرنا، کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ، ووٹنگ اسکرین کی تنصیب، قومی شناختی کارڈ اور انتخابی فہرست کی چیکنگ، اور پریزائڈنگ آفیسر کے مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات استعمال کرنے کا طریقہ کار شامل ہیں۔ پولنگ کے دن پریزائڈنگ آفیسر اور اس کے عملے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولنگ کے آغاز کے مقررہ وقت سے کم از کم 2 گھنٹے قبل پولنگ اسٹیشن پر پہنچے، پولنگ عملے سے حلف لے اور پولنگ اسٹیشن کی ترتیب کا آغاز کریں۔ پریزائڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جاری کردہ تصویری کارڈ اپنے گلے میں ڈال لے اور باقی پولنگ عملہ بھی اپنے بیجز لگا لے۔ بڑا سا تھیلا کھولیں اور انوائس کے مطابق سامان کی چیکنگ کے بعد اسے پولنگ عملے میں تقسیم کر دیں۔ بیلٹ پیپروں والے تھیلے نکال لیں، تاہم انہیں کھولنے سے گریز کریں۔ تمام پلے کارڈز کو متعلقہ جگہوں پر آویزہ کریں اور ووٹنگ اسکرین کو اس کی مقرر کردہ جگہ پر نصب کریں۔ ووٹنگ اسکرین کی تنصیب کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ ووٹنگ اسکرین کے 4 حصے ہیں، A B C D۔ پہلے حصے A اور B کو کھڑا کریں اور ان کے ابھرے ہوئے حصے کو آپس میں جوڑ دیں، جیسا کہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ پھر حصے C کو مکمل شدہ A B کے اوپر رکھیں۔ اس کے بعد حصہ D کو U کی شکل میں کھولیں اور اس کے ابھرے ہوئے حصے کو C میں داخل کر دیں۔ اس کے بعد سرکاری کوڈ مارک، 9 خانوں والی مہر، بیلٹ پیپرز، انک پیڈ اور بال پوائنٹ وغیرہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے حوالے کر کے کوڈ نمبر نوٹ کر لیں۔ ہر پولنگ بوتھ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے بیلٹ باکس رکھیں۔ فہرست کی کسی بھی صفحے کو 2 حصوں میں نہ پھاڑیں، بلکہ مکمل صفحات پولنگ آفیسر میں تقسیم کریں۔ مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہونے کی صورت میں ایک بوتھ مرد حضرات کے لیے اور دوسرا خواتین کے لیے مخصوص کر دیں۔ اسی طرح 4 بوتھ ہونے کی صورت میں 2 مرد حضرات اور 2 خواتین کے لیے مخصوص کیے جائیں گے۔ 3 بوتھ ہونے کی صورت میں 2 بوتھ مرد حضرات کے لیے اور 1 خواتین کے لیے مخصوص کیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیلٹ باکس کو سیل کرنے کی۔ بیلٹ باکس کو سیل کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ڈھکن اٹھا کر بیلٹ باکس کھولیں اور خالی بیلٹ باکس تمام پولنگ ایجنٹس اور پولنگ بوتھ پر موجود دیگر افراد کو دکھائیں۔ پھر بیلٹ باکس کا ڈھکن بند کر دیں۔ سیلوں پر نمبر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مونوگرام پولنگ ایجنٹس اور مبصرین وغیرہ کو دکھائیں اور ان سے سیل نمبر نوٹ کرنے کے لیے کہیں۔ بیلٹ باکس سیل کرنے کے لیے سیل کا نوکدار سرا ڈھکن اور بیلٹ باکس کے سوراخ میں سے نیچے سے اوپر کی طرف ڈالنا شروع کریں۔ سیل کے دندانے آپ کی طرف ہونے چاہیے۔ اب سیل کا نوکدار سرا سیل ٹیگ پر لگے تیر قسم کے مطابق سوراخ میں ڈالیں اور اس کو اتنا کھینچیں کہ وہ سوراخ کی گرد اچھی طرح کس جائے۔ پھر سیل کے سرے کو دوسری طرف موجود سیل کے اضافی سوراخ میں ڈالیں۔ بیلٹ باکس کی چاروں طرف ایک سیل لگائیں۔ آخر میں ڈھکن کے اوپر چٹخنی گھما کر بیلٹ باکس کی درز کھولیں۔ بیلٹ باکس سیل کرنے کے بعد فارم نمبر 42 پر پولنگ اسٹیشن پر موجود ایجنٹس، موقع پر موجود امیدوار، الیکشن ایجنٹس اور مبصرین کے دستخط حاصل کریں۔ اب اگر تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہوں تو پریزائڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ سب کے سامنے بیلٹ پیپر والے سیل شدہ تھیلے کھولے، تاہم مقررہ وقت پر ان کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ عمل پولنگ عملے کے سامنے کیا جائے اور ان سے تصدیق کے لیے دستخط کروا لیے جائیں۔ اب شروع ہوتا ہے پولنگ کا عمل۔ ووٹر کے پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے کے بعد پولنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ ووٹر کا اصل شناختی کارڈ چیک کرے، انتخابی فہرست میں اس کا نام اور سلسلہ نمبر بلند آواز میں پکارے، پھر ووٹر کے انگوٹھے کے ناخن کے جوڑ پر انمٹ سیاہی کا نشان چیک کرے اور مذکورہ نشان نہ ہونے کی صورت میں انمٹ سیاہی کا نشان لگائے۔ انتخابی فہرست میں ووٹر کی تصویر کے سامنے ووٹر کے انگوٹھے کا نشان ثبت کروائیں۔ اس کے بعد ووٹر کا نام انتخابی فہرست میں سے سیدھی لکیر لگا کر کاٹ دیں۔ یاد رہے، مرد کے لیے بائیں اور عورت کے لیے دائیں انگوٹھے کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ عمل قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کی انتخابی فہرستوں میں کیا جائے گا۔ یہ تمام عمل مکمل کر لینے کے بعد پولنگ آفیسر ووٹر کو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی جانب بھیج دے گا۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر پہلے قومی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹر فائل کو پر کرے گا۔ کاؤنٹر فائل کو پر کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ ووٹر کے قومی شناختی کارڈ کا نمبر لکھیں، انتخابی فہرست میں موجود ووٹر کا سیریل نمبر لکھیں، پھر ووٹر کی جنس لکھیں، انتخابی فہرست میں انتخابی علاقے کا نام، پھر ووٹر کے انگوٹھے کا نشان لگوائیں۔ پریزائڈنگ آفیسر اپنے دستخط کرے، پھر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کاؤنٹر فائل کے اوپر
سرکاری کوڈ والی مہر لگا کر اپنے دستخط کرے گا۔ اس کے بعد بیلٹ پیپر کو کاؤنٹر فوائل سے الگ کر کے بیلٹ پیپر کی پشت پر بھی سرکاری مہر لگا کر اپنے دستخط کرنے کے بعد دوسرے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی جانب بھیج دے گا۔ پھر دوسرا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر صوبائی اسمبلی کے لیے یہی عمل دہرائے گا۔ بیلٹ پیپر اور 9 خانوں والی مہر ووٹر کے حوالے کر کے اس کی رہنمائی کرے گا۔ ووٹر اسکرین کا استعمال کرتے ہوئے دونوں بیلٹ پیپرز پر اپنی پسند کے امیدوار کے نام کے خانے میں مہر لگائے گا اور ان کو علیحدہ علیحدہ تہہ کرے گا۔ متعلقہ بیلٹ باکسز میں بیلٹ پیپرز ڈال دے گا اور پولنگ اسٹیشن سے باہر چلا جائے گا۔ کیا ایسا شخص جس کا قومی شناختی کارڈ زائد المیعاد ہو یعنی ایکسپائرڈ ہو چکا ہو تو کیا وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے؟ زائد المیعاد یعنی ایکسپائرڈ قومی شناختی کارڈ کے حامل افراد ووٹ ڈال سکتے ہیں، تاہم اس بات کی تسلی کر لیں کہ قومی شناختی کارڈ اصل ہے اور اسی شخص کا ہے جو ووٹ ڈالنے آیا ہے۔ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ شناختی کارڈ کے علاوہ کوئی اور دستاویز ووٹر کی شناخت اور ووٹ ڈالنے کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب ہم ووٹ کی اقسام کی بات کرتے ہیں۔ عام ووٹ کے علاوہ 3 طرح کے ووٹ ہوتے ہیں: ٹینڈر ووٹ، چیلنج ووٹ اور ضائع شدہ بیلٹ پیپر۔ اگر کوئی شخص ووٹ ڈالنے آئے اور اس کے انگوٹھے پر انمٹ سیاہی کا نشان نہ ہو لیکن فہرست میں اس کا نام حذف کیا جا چکا ہو جو کہ ووٹ ڈالے جانے کو ظاہر کرتا ہے، تو ایسی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر اس کی شناخت کی تصدیق کے بعد اسے ٹینڈر ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اس شخص کے قومی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی حاصل کرے اور ووٹر کے بیلٹ پیپر پر نشان لگانے کے بعد اس بیلٹ پیپر کو پیکٹ نمبر 4 یعنی ٹینڈرڈ بیلٹ پیپرز میں ڈال کر محفوظ کر لے۔ پھر فارم 43 پر ووٹر کے متعلق تمام مطلوبہ معلومات درج کر کے ووٹر کے دستخط لے لے اور انگوٹھے کا نشان بھی لگوا لے، اور آخر میں فارم 43 شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کی کاپی پیکٹ نمبر 14 میں ڈال دیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ٹینڈر ووٹ بیلٹ باکس میں نہیں ڈالے جا سکتے۔ اب ہم بات کریں گے چیلنجڈ ووٹ کی۔ اگر کسی پولنگ ایجنٹ یا امیدوار کو لگے کہ کوئی ووٹر کسی اور کی جگہ ووٹ ڈالنے آیا ہے تو وہ اسے چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے۔ چیلنج کیے گئے ووٹ کے معاملے میں پریزائڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ چیلنج کرنے والے ایجنٹ یا امیدوار کو آگاہ کریں کہ ضروری ہوا تو یہ الزام اسے عدالت میں ثابت کرنا ہوگا۔ ووٹر کو چیلنج کرنے والے ایجنٹ یا امیدوار سے 100 روپے فیس وصول کریں اور ہاتھ سے لکھی ہوئی رسید دیں۔ تمام جمع شدہ رقم پولنگ کے بعد ریٹرننگ آفیسر کو دی جائے گی۔ اس کے بعد ووٹر کو معمول کی کارروائی سے گزاریں۔ انگوٹھے کا نشان لگانے کے علاوہ ووٹر کو دونوں کاؤنٹر فوائلز پر دستخط بھی کرنے ہوں گے، البتہ اس کے ان پڑھ ہونے کی صورت میں یہ لازمی نہیں ہے۔ مہر شدہ بیلٹ پیپرز کو 2 مختلف چیلنج کیے گئے بیلٹ پیپر والے لفافے یعنی پیکٹ 7 میں ڈالیں، جن میں سے ایک قومی اسمبلی اور دوسرا صوبائی اسمبلی کے لیے ہے۔ ووٹر کو بیلٹ باکس میں ووٹ نہ ڈالنے دیں۔ فارم 44 میں چیلنج کیے گئے ووٹوں کی فہرست کی دونوں کاپیوں پر ووٹر کے متعلق تمام مطلوبہ معلومات درج کریں، اس کے دستخط لیں اور اسے پولنگ اسٹیشن سے باہر جانے کو کہیں۔ اب آپ میں سے مجھے کوئی بتائے گا کہ ضائع شدہ یا اسپوائلڈ بیلٹ پیپر کسے کہتے ہیں؟ وہ بیلٹ پیپر جس پر غلطی سے نشان لگ جائے، پھٹ جائے یا مسخ ہو جائے اور ایک کارآمد بیلٹ پیپر کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی بیلٹ پیپر پولنگ اسٹیشن کے اندر پڑا ملے تو کس زمرے میں آئے گا؟ اگر کوئی بیلٹ پیپر پولنگ اسٹیشن کے اندر پڑا ملے تو اسے سٹرے بیلٹ پیپر کہیں گے اور اس کو ضائع شدہ بیلٹ پیپر تصور کیا جائے گا اور اس کی پشت پر لفظ کینسلڈ لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے تمام ضائع شدہ بیلٹ پیپرز پیکٹ 10 میں ڈالے جاتے ہیں۔ اب ہم ایک اور اہم بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پولنگ کے دوران پولنگ اسٹیشن پر امن و امان کے قیام اور پولنگ کے عمل کو سہل انداز میں انجام دینے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان پریزائڈنگ آفیسر کو انتخابات ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 193 کے تحت مجسٹریٹ تجاول کے اختیارات تفویض کرتا ہے۔ پریزائڈنگ آفیسر کچھ معاملات میں فوری سماعت کرتے ہوئے مذکورہ بالا جرائم میں سزا سنا کر معاملے کو خود نپٹا سکتا ہے۔ اب ہم اس ٹریننگ سیشن کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں ان موضوعات سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سمری ٹرائل کا طریقہ کار کیا ہے؟ سمری ٹرائل کا طریقہ کار نہایت آسان ہے۔ اس میں باقاعدہ شہادت و بیان ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی باقاعدہ فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر پولنگ اسٹیشن پر الیکشن کمیشن کی طرف سے فراہم کردہ
رجسٹر میں ضروری اندراجات کو مکمل کرے گا، مجوزہ فارم پر کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے بعد مجرم کو وہاں پر موجود پولیس اہلکار کے حوالے کر دے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نابینا اور معذور افراد کو ووٹ ڈالنے میں مدد دی جا سکتی ہے؟ بالکل، اسی صورت میں قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کسی ایسے ساتھی سے مدد لیں جو خود امیدوار یا اس کا ایجنٹ نہ ہو اور اس کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہو۔ پریزائڈنگ آفیسر مددگار کو مکمل رازداری برتتے ہوئے اور ووٹر کی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالنے کی تاکید کرے اور ایسے تمام ووٹرز اور ان کے مددگار افراد کی فہرست سادہ کاغذ پر ہاتھ سے لکھ کر تیار کر لے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس سیشن میں دی گئی معلومات پولنگ کے دن آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔